ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام راہ خدا کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی تعلیمات سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے پینل میں تشریف فرما علماء اس ٹاپک پر جماعت احمدیہ کے عقائد کو بیان کرتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اس کے بعد ہم اپنے کالرز کو یہ دعوت دیتے ہیں اور یہ موقع دیتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے اسٹوڈیو میں کال ان کر کے اس موضوع سے متعلق کوئی بھی بات پوچھنا چاہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہیں، تو وہ بڑی خوشی سے ضرور ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک لائیو اور انٹریکٹیو پروگرام ہے جو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہماری ٹیلی فون لائنز اس وقت سے اوپن ہیں اگرچہ، لیکن ہر پروگرام کے میں ہم جو فارمیٹ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پروگرام کے آغاز میں جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہو اس پہ ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے کالرز کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن آپ چاہیں تو ابھی سے آپ فون کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو ہو سکتا ہے انتظار کا دورانیہ تھوڑا سا طویل ہو جائے، لیکن جیسے ہی ہم سوالات کی طرف جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اپنے کالر سے جس ترتیب سے وہ لائن اپ ہوئے ہوں گے اس ترتیب سے، یا جو دوسری ترجیح ہم بناتے ہیں وہ اس ترتیب سے بناتے ہیں، اس لحاظ سے بناتے ہیں کہ آپ کا سوال ہمارے موضوع سے کس قدر متعلق ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم فوکسڈ رہنا چاہتے ہیں خود بھی اور اپنے ناظرین کو بھی فوکسڈ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وقت محدود ہوتا ہے، وقت ہمارے پاس 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے صرف، اس میں ہم نے تمام جو گفتگو ہے اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے اپنی پوری کوشش کر کے، اللہ تعالیٰ سے توفیق پا کے۔ تو اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ترجیح بنائیں، جو پریورٹی ہو ہماری، وہ ان سوالات کو دی جائے جو براہ راست اس موضوع سے متعلق ہوں۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے اپنے احمدی بھائیوں سے، غیر احمدی غیر جماعت دوست ہمارے جو ہیں، جس بھی فرقے سے، جس بھی مذہب سے آپ، جس بھی مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ضرور فون کریں اور آپ کے ذہن میں جماعت احمدیہ کی بنیادی تعلیمات سے متعلق جو بھی سوال ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی اعتراض ہو اور کوئی غلط فہمی ہو تو اسے ضرور یہاں پہ فون کر کے اس کو دور کریں۔ آپ کو رابطے کی تفصیلات بتا دیتے ہیں، آپ کو آپ کو اس وقت آپ کو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دکھا دی جائیں گی۔ آپ ہمیں فون کرنا چاہیں اور بات کرنا چاہیں اسٹوڈیو میں تو اس وقت آپ کو اسکرین پر ٹیلی فون نمبر دکھایا جا رہا ہے، یہ ہے 00442086878010۔ اس کے علاوہ آپ فیکس کے ذریعے، ای میل کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل بھی اس وقت آپ کے سامنے ہے، آپ نوٹ فرما لیں۔ ٹیلی فون نمبر جس پہ آپ فون کر کے ہم سے رابطہ کریں گے وہ پروگرام بھر کے دوران ہمارے سامنے رہے گا، آپ کے سامنے اسکرین پہ رہے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں اور فون کر سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع جو پچھلے 2 پروگرام سے چل رہا ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو جماعت احمدیہ کی تعلیمات میں بنیادی عقائد کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ جو کہ حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ کا ہے اور جس پہ ہم سب احمدی ایمان لاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، لیکن تمام انسانوں کی طرح آپ وفات پا چکے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اس طرح کے ایک شعر میں بھی نے فرمایا کہ اگر کسی کو رہنے کا حق، زندہ رہنے کا حق تھا تو وہ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا، اگر ہوتا کسی کا اگر۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ غیرت کی جا ہے عیسیٰ، زندہ ہو آسماں پر، مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہمارے عقائد میں، جماعت احمدیہ کے عقائد میں ایک بنیادی عقیدے کا درجہ رکھتی ہے یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں۔ لیکن یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہمارے عیسائی بھائیوں کو بھی ہم سے ہے، جو کہ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف خدا کا بیٹا مانتے ہیں بلکہ انہیں زندہ آسمان پر موجود مانتے ہیں۔ اسی طرح غیر جماعت دوست جو ہیں، غیر احمدی دوست جو ہیں، وہ بھی دوسرے مسلمان، وہ بھی اسی چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ تو ہم قرآن کریم کی روح سے بات کر چکے ہیں، آج ہم اس بات کو آگے چلائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پہ مزید گفتگو کریں گے۔
لیکن پچھلے کچھ پروگرامز میں کچھ کالرز آئے جن کی کافی طویل گفتگو تھی، ان کے جوابات کے لیے ہم نے اب کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سپلٹ کر کے جتنے پروگرامز میں ہم ان کا جواب دے سکیں دیتے چلیں. تو ہم آج اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے پچھلے پروگرام میں جو ہمارے کچھ کالرز کی کالز آئیں ان کے جوابات دینے سے، اور پھر ہم آج کے موضوع کی طرف چلتے جائیں گے. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو یہاں پہ پینل تشریف فرمائے میں ان کا تعارف کراتا چلوں. آج ہمارے ساتھ یہاں پہ ہیں مکرم محترم مرزا نصیر احمد صاحب اور مکرم محترم عطاء المومن زاہد صاحب، اور ہمارے پینل میں اگرچہ یہاں اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہیں لیکن کینیڈا سے ہمارے ساتھ آج ٹیلی فون لائن پر ہوں گے مکرم محترم مختار چیمہ صاحب. مختار چیمہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی، تو مختار چیمہ صاحب ہمارے ساتھ کینیڈا سے ہمارے پینل میں موجود ہیں، اور ہماری آڈینس میں جامعہ احمدیہ یو کے طلباء ہیں جو کہ ہمارے ساتھ پروگرام کے دوران یہاں پہ تشریف رکھیں گے. تو ہم اب اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مرزا نصیر صاحب، پہلا ہم آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. کچھ پروگرام ادھر ایک ہماری عیسائی ویور نے فون کیا ہمارے پروگرام کے دوران، اور انہوں نے اگرچہ سوال کوئی نہیں پوچھا، ہمارے بار بار درخواست کرنے کے باوجود بہت سے حوالہ جات تھے جو وہ پڑھ کے سنانا چاہتی تھیں، انہوں نے حوالہ در حوالہ ہمیں پڑھ کے سنایا انجیل سے. تو ہم اگرچہ ان سے کوئی سوال تو نہیں مل سکا جس کا معین طور پہ جواب دیا جائے، لیکن ظاہر ہے وہ تمام حوالہ جات وہ تھے جن کے اوپر ان اختلافات کی بنیاد ہے جو کہ ہمارے اور عیسائی مذہب کے درمیان میں، جماعت احمدیہ اور عیسائی مذہب کے درمیان میں پایا جاتا ہے. تو ایک بات جس پہ انہوں نے خاص طور پہ زور دیا اپنی گفتگو کے آغاز میں وہ یہ تھی کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں معجزانہ طور پہ آ سکتے تھے تو اس دنیا سے ان کا جانا معجزانہ رنگ میں ماننے میں آخر کیا انقباض ہے. تو اس پہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کچھ روشنی ڈالیں. درست ہے، ایک سوال اٹھتا ہے اس خیال سے کہ جب معجزانہ طور پر پیدائش ہوئی ہے تو پھر معجزانہ باقی بھی سارے کام ہونے چاہیے تھے، ان کا اس دنیا سے رخصت ہونا اور آسمان پر جانا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہم مانتے ہیں کہ ان کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم نے بتایا ہے. قرآن کریم جیسا کہ ہم مانتے ہیں کہ خدا کا کلام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہودیوں کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی. ان کے زمانے میں ایسا اگر کوئی ان کا کوئی صاحب کشف و الہام بزرگ ہوتا جو ان کو بتاتا کہ مجھے بھی خدا نے کہا ہے کہ ان کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی ہے، تو ممکن ہے ان میں سے بعض لوگ مثبت انداز میں اس طرف توجہ کرتے. لیکن اس زمانے میں ایسی ان کے کوئی سہولت میسر نہیں آئی، ان کی بدقسمتی. لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے پہلے سے یہ اطلاع دے دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ میرے حکم سے ہوئی، اور وہ معجزانہ طور پر ہوئی، اور یعنی کہ وہ بن باپ مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے. تو یہ ایسی چیز ہے جس کو قرآن کریم سپورٹ کرتا ہے. ہم اس لیے نہیں اس کو براہ راست مانتے انجیل سے سن کر. بے شک انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی، لیکن ہمارے جو ایمان کی بنیاد ہے وہ قرآن کریم پر ہے. اور یہی فرق ہے کہ جو ہمیں حاصل ہے یہود کی نسبت کہ ہمیں تو قرآن کریم نے اس مصیبت سے آزاد کر دیا کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں کہ ان کی پیدائش معجزانہ طور پر اگر ہوئی تو کیسی ہوئی، جبکہ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. تو یہودیوں کو یہ بات جو تھی وہ حاصل نہیں تھی. اس لیے ہمارے ایمان کی بنیاد خدا کا کلام ہے، اور وہ قرآن کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کلمہ تھا خدا تعالیٰ کا، القاہ الی مریم، جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا یا مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا. تو ہمارے ایمان کی بنیاد جو ہے وہ خدا کا کلام ہے. اب جہاں تک تعلق ہے ان کی وفات کا، تو ہم سب سے پہلے ترجیح خدا کے کلام کو دیں گے جو کہ قرآن کریم ہے. اگر قرآن کریم بائبل کے یا انجیل کے کسی بیان کی تائید کرتا ہے تو ہم اس کو تسلیم کریں گے. اگر اناجیل سے، خود اناجیل سے ہی ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی جو وفات یا ان کا اس دنیا سے رخصت جو ہونا وہ معجزانہ طور پر ہے، تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ قرآن کریم کو سپورٹ کرے گا یا اس کی تائید کرے گا. تو اول تو اناجیل سے ہی یہ ثابت نہیں ہوتا. اگر مثلا ان کی جو صلیب پر ان کی جو وفات کا جو ایک عقیدہ عیسائیوں نے بنایا ہوا، اگر اس کو لے لیا جائے تو اناجیل میں بے شمار ایسے یعنی کہ حوالے ملتے ہیں اور ایسے ثبوت ملتے ہیں، ایسی شہادتیں ملتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہ تو صلیب پر مقدر تھی، نہ ہونی تھی، نہ انہوں نے ایسا کہا تھا کہ میں صلیب پر یا اس آڈیل میں سے جس میں سے میں نے گزرنا ہے میں وفات پا جاؤں گا، میری موت واقع ہو جائے گی.
تو ایک انہوں نے پیشگوئی کی کہ مجھ پر وہ حالات آئیں گے جو یونس نبی پر آئے، یونس علیہ السلام پر آئے، لیکن جیسے یونس علیہ السلام بچ گئے اس یعنی کہ اس مصیبت سے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے محفوظ رکھے گا۔